حدیث کی کتابوں بخاری و مسلم میں بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے یہاں توبہ کی قبولیت کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور نہایت معمولی بات پر کسی کو بھی قتل کر دیتا تھا۔ اسی طرح اس کے ہاتھ سے 99 لوگوں کا قتل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کے یہاں جانا ہے، اس لیے یہ فکر بڑھتا رہا اور لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے پریشان حال پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کسی عالم سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس عابد کے پاس جا کر معلوم کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، اور کہا کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے جبکہ میں نے 99 انسانوں کی جان لے لی ہے۔ تو اس عابد کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو اس نے اپنی عقل سے بتا دیا کہ جو آدمی 99 انسانوں کی جان لے سکتا ہے اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی۔ اس لیے اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے غصے میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے 100 پورے کر دیے کہ جب میری توبہ قبول نہیں ہوگی تو اللہ تجھے بھی ختم کر کے 100 پورے کر دیتا ہوں۔ اس لیے اس نے 100 پورے کر دیے، مگر اس کے دل میں تردد باقی رہا کہ میری مغفرت کی کوئی شکل ضرور ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، اس کے پاس جا کر معلوم کروں گا، وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اس کو بتایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس کے پاس جا کر معلوم کرو۔ اس نے اس عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کارگزاری سنا دی اور 100 آدمیوں کو کس طرح سے قتل کیا ہے سارا کارنامہ سنا کر معلوم کیا کہ بتائیے میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں، کیا اللہ کے یہاں مجھ جیسا گناہ گار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ باقی ہے یا نہیں۔ تو عالم صاحب کو کیونکہ علم تھا تو انہوں نے بتایا کہ تیرا گناہ معاف کرنے میں اللہ کے یہاں کیا رکاوٹ ہے، اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہ گاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے۔ تو ان عالم صاحب نے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے، اور ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ طے کر لیا تو ملک الموت آ گئے اور اس کی موت ہو گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہمیں اس لیے ہے کہ یہ سچے دل سے توبہ کر کے عبادت کے لیے جا رہا تھا، اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہمیں اس لیے ہے کہ اس شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا، پوری زندگی گناہوں میں گوائی ہے۔ اس دوران آسمانوں سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اس فرشتے نے تشریف لا کر ان دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی دوری ناپ کر کے دیکھو کہ جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی دوری قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی دوری قریب ہے، لہذا جہاں کی دوری قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے۔ دونوں طرف کی زمین ناپ کر دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی دوری جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابلے میں صرف 1 بالشت قریب ہے۔ اس لیے فیصلہ ہوا کہ گناہ کے مقام سے عبادت کے مقام کی طرف 1 بالشت قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق ہوگا۔ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس شخص کے پاس جب ملک الموت آئے تو وہ شخص سینے کے بل اس زمین کی طرف گھسٹتا گیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیابان جنگل میں گم ہو کر پھر اسے مل جائے۔ جو شخص 1 بالشت میری طرف آتا ہے میں 1 ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص 1 ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے پھیلائے ہوئے دونوں ہاتھوں کے درمیان کی دوری کے برابر قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ بخاری شریف کے حوالے سے معلوم ہوا کہ انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں،
یہ واقعہ ان حضرات کے لیے حوصلہ افزائی اور معاونت کا سبب ہے جو بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے۔ بہرحال گناہ گاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنا آپ کو پاک اور صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔